السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کینٹربری ٹیل میں پرولوگ میں وہ ہے فرینکلن۔ اچھا، فرینکلن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فرینکلن جو ہے نا وہ ایک ویلتھی مڈل کلاس پرسن ہے۔ وہ ایک مڈل کلاس سے ہے لیکن وہ نہایت ہی مالدار شخص ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد مطلب وہ بائی برتھ وہ ایک نوبیلٹی سے یا بائی برتھ وہ نوبل انسان نہیں ہے، لیکن وہ اپنی دولت کی وجہ سے انتہائی اس کی جو کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہی ڈگنیفائڈ ہے، کیونکہ وہ ایک ویلتھی پرسن ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کریکٹر کو اس جو فرینکلن ہے نا، اس کے ہم جو اپیرنس ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ حالانکہ اس پر اتنا فوکس بھی نہیں ہے جو چوسر نے۔ اس کا جو مطلب ایکشن ہے، پرسنالٹی ٹریٹس ہے، وہ زیادہ تر فوکس ہے اس کیریکٹر کے۔ لیکن اپیرنس میں اس نے جو مطلب اس کی داڑھی ہے نا وہ بہت ہی سفید داڑھی ہے، بالکل وائٹ کلر کی۔ اینڈ دین اس کا جو رنگ ہے، کمپلیکشن ہے، رنگت ہے، وہ مطلب ریڈش سا ہے، سرخی مائل ہے اس کا کلر، کیونکہ وہ ایک ویلتھی پرسن ہے۔ تو مطلب ویلتھی پرسن اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، مالدار جو لوگ، وہ اچھا خوراک کھاتے ہیں، آرام کی زندگی گزارتے تھے، تو اسی وجہ سے اس کی جو کلر بھی ہے نا وہ بھی سرخ ہے، ریڈش ٹائپ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ڈیگر بھی ہے، ڈیگر مین خنجر بھی ہے اس کے پاس۔ اینڈ دین اس کے پاس لاسٹ میں جو چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے اس کے پرسنالٹی کو اور جو اس کے مطلب ویلتھی پن کو، جو اس کے دولت کو ظاہر کرتی، وہ اس کا وائٹ سلک پرس ہے، کیونکہ اس زمانے میں وائٹ سلک پرس ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، چند ایک لوگوں کے پاس ہوتا تھا، اور وہ بھی جو نہایت ہی ویلتھی لوگ تھے تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک انتہائی دولت مند شخص ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کے کریکٹرسٹک یا اس کے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا وہ ڈیفائن کریں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اور اسے کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو فرینکلن ہے نا، ہم نے جیسے بتایا کہ یہ ایک لینڈ لارڈ ہے اور یہ ایک ویلتھی پرسن ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ زمینیں ہیں، پبلک آفس بھی مطلب ہے اس کے زیادہ۔ اچھا، اس کی پرسنالٹی کا جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر ہے نا، وہ اس کا مطلب وہ ایک فوڈ یا انسان ہے، وہ خوراک کا بہت ہی شوقین آدمی ہے، اور خوراک کا اور وائن کا، شراب کا، کیونکہ اس کے گھر میں آپ کو انتہائی ایک نمبر کی جو مطلب میٹ ہے، ملٹیپل ٹائپ آف فشز ہے، وائن ہے، وہ سبھی آپ کو نمبر 1 کوالٹی کی ملیں گی فرینکلن کے گھر میں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ مطلب انسان کی خوشی ہی اس میں ہے کہ وہ فزیکل پلیجر حاصل کرے۔ اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے، اس نے کہا بھی ہے جوفری چوسر نے کہ To live in pleasure was ever his custom, for in his pursuit of physical pleasure he seemed to be the very son of Epicurus۔ اچھا، he son of Epicurus۔ اب Epicurus کون ہے؟ Epicurus یہ ایک گریک فلاسفر ہے، اور وہ اس کی فلاسفی کا مطلب جو سارا سنٹرل تھا، مین آئیڈیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کی مطلب ہیپینس جو ہے نا وہ آپ کی فزیکل پلیجر میں ہی ہے۔ فزیکل پلیجر مطلب آپ خوراک سے پلیجر لے لیں، آپ مطلب رائڈنگ سے، یا آپ کو جو چیز پسند ہے نا آپ اس کو انجوائے کریں، اس میں آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں، تو تب ہی آپ کو ہیپینس فیل ہوگی۔ اور اس کے 2 ہی پوائنٹ تھے کہ اوائڈنس آف پین، مطلب آپ پین پر توجہ نہ دیں، اور اپنے آپ کو دکھی ہونے سے آپ کو پین کو ایوائڈ کرنا ہوگا۔ اینڈ دین ایموشنل ڈسٹربنس، اور وہ آپ کو ایموشنل بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری پلیجر تو آپ کی فزیکل ہیپینس یا فزیکل جو مطلب سہولیات ہے انہی میں رکھی ہے آپ کی ہیپینس۔ یہ اس فلاسفر کی جو ایپیکورس ہے اس کی فلاسفی تھی۔ تو اسی وجہ سے اس فرینکلن کو بھی اس کا سن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری خوشی ہی فوڈ میں، اس کی ساری ہیپینس فوڈ میں تھی۔ وہ مختلف قسم کے کھانے کھاتا تھا، مختلف قسم کے وائن کھاتا تھا، اور وہ بھی نمبر 1 کوالٹی کی۔ اسی لیے تو چوسر کہتا ہے کہ اس کے جو مطلب گھر میں وہ صبح کا ناشتہ کرتا تھا نا، تو وہ بھی مطلب وائن سوپ ہوتا تھا، مطلب شراب کا ایک سوپ، وہ انتہائی ہی رچ ڈش ہے،
کیونکہ یہ ایک ویلتھی پرسن تھا دولت کا، تو اس کے پاس مطلب کوئی کمی نہیں تھی، تو وہ انتہائی اچھی خوراک کھاتا تھا A1 کوالٹی کی، اور صبح میں بھی وہ انتہائی ہی رچ بریک فاسٹ لیتا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اس کے گھر میں خوراک، میٹ، وائن، ملٹیپل ٹائپ آف فشز کے لیے اس نے پونڈ بنائے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس نے ان فشز کے لیے اپنے پونڈ بنائے تھے، تالاب بنائے تھے، اور وہ ان تالابوں میں مختلف ویرائٹیز کے فشوں کو رکھا کرتا تھا۔ اسی لیے تو چوسر کہتا ہے کہ his house was never found without an enough quantity of cooked meat for guests. His house had always a plenteous stock of fish and flesh. مطلب میٹ اور فش کی بہت ہی زیادہ کوالٹی اور کوانٹٹی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بارے میں اس کے کریکٹر کا ایک اور جو مطلب انتہائی اسپیشل ٹریٹ ہے نا، وہ اس کی ہاسپٹیلٹی ہے۔ اور ہم اس کریکٹر کو مطلب یہاں پر آپ دو ریفرنس ہے، ایک تو یہ گریک فلاسفر ایپیکورس کی طرف ہے، اور دوسرا جو سینٹ جولین ہے اس کی طرف ہے۔ اب سینٹ جولین کون ہے؟ سینٹ جولین از اے سمبل آف ہاسپٹیلٹی، وہ انتہائی ہاسپٹیلٹی کا سمبل ہے۔ اس سینٹ جولین کی وجہ سے اس فرینکلن کو بھی اپنے علاقے کا سینٹ جولین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ انتہائی ہی ہاسپٹیبل آدمی تھا، اور تقریباً اس کے گھر میں ہر روز ہی مہمان ہوتے تھے، وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا، پارٹیاں دیتا تھا، کیونکہ دولت تو اس کے پاس بے شمار تھی۔ اور جب وہ لوگوں کو پارٹی دیتا تھا تو ان کی جو مطلب ٹیبل ہے نا، ڈائننگ ٹیبل وغیرہ، تو وہ مختلف قسم کے کانوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہ انتہائی ہی جنرس تھا اس عمل میں۔ ایون دو کہ چوسر نے کہا ہے کہ اس کا گھر مطلب ایسا تھا نا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اٹ snowed in his house of meat and drink. He changed his meal in accordance with the change of season. کیونکہ اس کے گھر میں خوراک، فوڈ، میل اور ڈرنک، وائن وغیرہ اتنے زیادہ تھے، اتنی کثرت میں تھے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ جس طرح مطلب سنو ہوتی ہے اور وہ ارتھ سرفیس کو کور کرتی ہے، اس طرح اس کا سارا گھر ان میٹ اور وائن سے کور تھا، اتنے زیادہ تھے۔ اور وہ سیزن کے مطابق اپنا خوراک جو تھا نا، اپنی خوراک کی جو ٹائم ٹیبل تھی، خوراک چوز کرتا تھا اکارڈنگ ٹو دا سیزن، مطلب گرمی میں ایک قسم کا خوراک، سردی میں دوسری قسم کا، اور بہار اور خزان میں مختلف کے اس کے مطلب مینیوز تھے اکارڈنگ ٹو دا سیزن۔ اینڈ دین لاسٹ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ مطلب اس زمانے میں پارلیمنٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جو مطلب کنگ کے جو وزارات ہے، یا مطلب کنگ نے جو اسمبلی وغیرہ کچھ بنائی ہوتی تھی، تو وہ بھی اس کا ممبر تھا۔ اچھا، اور اس نے یہ کہتا ہے کہ دس فرینکلن پریزائڈڈ ایٹ سیشن آف جسٹس آف پیس اینڈ ہیڈ بین اے ممبر آف پارلیمنٹ۔ اچھا، اس نے مطلب جسٹس پیس کے لیے جو مطلب سیشن ہوا کرتے تھے، اس میں اس نے پریزائڈنگ بھی کی ہے، مطلب صدارت بھی کچھ سیشن میں اس فرینکلن نے کی ہے۔ اینڈ لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ اینڈ ہیڈ اے فنکشن ایز اے شیرف اینڈ ٹریجرر، اور وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ، ٹریجر مین اکاؤنٹنٹ اینڈ شیرف مین چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا کراؤن، جس کے مطلب جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہوتے ہیں، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ اینڈ لاسٹ میں یہ جو چوسر ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیر واز نو ویئر سچ اے ورتھی ویسل، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے جیسا ویلتھی اور مالدار آدمی کہیں بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی جو ویلتھ ہے نا، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو وائٹ سلک کا پرس تھا، اس کے بعد میٹ اتنی زیادہ تھی اس کے گھر میں، اس کے بعد وائن، شراب کی بہت کثرت تھی، مختلف قسم کے فش تھے، تو یہ ساری چیزیں اسی ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ انتہائی ہی ویلتھی آدمی تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like, then kindly like and subscribe our channel. Thank you so much. اللہ حافظ.